جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عکل کوہ کیمپس کا شمار ہندوستان کے سب سے متنوع اور متحرک تعلیمی اداروں میں کیا جاتا ہے۔ معروف عالم دین حضرت مولانا غلام محمد وستانوی کے ذریعے سن 1979 میں قائم کردہ یہ ادارہ ملک کے سب سے پچھڑے اور تعلیم سے محروم آدیواسی علاقے میں علم اور ترقی کی جوت بن کر جگمگا رہا ہے۔ آج عکل کوہ ایک شہر علوم میں تبدیل ہو چکا ہے، جس نے ملک بھر سے 14,887 طلبہ کو اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے۔ اس 100 ایکڑ اراضی پر پھیلے تعلیمی کیمپس میں اسلامی و جدید علوم کے بہت سے کورسز جاری ہیں۔ یہاں اسلامی تعلیم کا سلسلہ دینیات سے شروع ہو کر افتاء تک جا پہنچتا ہے، جبکہ عصری تدریس کا سلسلہ نرسری سے پوسٹ گریجویشن تک چلتا ہے۔ اس کا دارالقرآن بلا شبہ ملک میں تحفظ القرآن کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ جامعہ اور اس کی شاخوں نے اب تک ملک کو 26,000 حفاظ کرام عطا کیے ہیں۔ اس کے شعبہ عالمیت و تخصصات اپنے معیار کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ جامعہ اور اس کی شاخوں نے قوم کے لیے اب تک 7,000 علماء کرام تیار کیے ہیں۔ جامعہ شاید پہلا دینی ادارہ ہو جو اپنے طلبہ کو تعلیم کے ساتھ بہت سے ہنر سے بھی آراستہ کرتا ہے۔ متعدد ووکیشنل کورسز کے علاوہ کمپیوٹر کورسز، روبوٹکس ٹریننگ اور انگلش زبان و شخصیت سازی کے لیے ماہرین کے ذریعے بچوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی جامعہ خواہش مند بچوں کے لیے 10ویں اور 12ویں جماعت کے بورڈ امتحانات میں شریک ہونے کا انتظام بھی کرتا ہے۔ اس کیمپس میں انجینئرنگ، یونانی طبیہ، فارمیسی، قانون اور ایجوکیشن کے کالجز بھی قائم ہیں۔ جامعہ میں جاری اردو اور انگلش میڈیم اسکولیں اپنے معیار تعلیم کی وجہ سے پورے ضلع میں منفرد شناخت قائم کیے ہوئے ہیں۔ فی الوقت جامعہ کے ذریعے 128 اسکول و کالج جاری ہیں، جن میں 24,158 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ خادم القرآن حضرت مولانا وستانوی نے اپنے تعلیمی مشن کو عکل کوہ تک ہی محدود نہیں رکھا، بلکہ اب تک ملک کی 19 ریاستوں میں جامعہ کی 116 شاخیں قائم ہو چکی ہیں۔ یہی نہیں، بدنا پور میں واقع اس کا MBBS میڈیکل کالج صوبہ مہاراشٹر میں مسلم انتظامیہ کے ذریعے جاری واحد کالج ہے، جہاں طلبہ 85% رعایتی فیس پر ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ جامعہ نے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی دینی و اخلاقی تربیت کے لیے ملک بھر میں 2,221 مکاتب جاری کیے ہیں، جن سے 2,66,000 بچے فیض اٹھاتے ہیں۔ امسال جامعہ نے 2 بہت بڑے کام سر انجام دیے ہیں۔ اول تو ملک کے سب سے بڑے کچن اور ڈائننگ ہال کی تعمیر کی تکمیل۔ فن تعمیر کے اس شاہکار میں 80,000 مربع فٹ کے ہال میں ایک بھی ستون نہیں ہے۔ اس کے ہال میں بیک وقت 15,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، جبکہ 7,000 طلبہ بیک وقت یہاں کھانا تناول کر سکتے ہیں۔ دوسرے، جامعہ نے 5 سال کے توقف کے بعد اپنا 10واں کل ہند مسابقۃ القرآن الکریم منعقد کیا۔ مسابقے کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے امسال شرکاء کا انتخاب آن لائن آڈیشن کے ذریعے کیا گیا، جس کے بعد ملک کی 25 ریاستوں میں صوبائی مسابقے منعقد ہوئے۔ فائنل مقابلوں میں بیرون ملک سے حکم حضرات مدعو کیے گئے اور اس کے بعد تمام مساہمین پر انعامات کی بارش ہوئی۔ اسی طرح اسکول میں پڑھنے والے طلبہ کے لیے پہلی بار قرآنی کوئز مقابلوں کا انعقاد بھی کیا گیا۔ پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ جامعہ کا ایک اہم عضو ہے جو مختلف کاموں کی پلاننگ، ان کی انجام دہی اور نگرانی کے لیے مختص ہے، جن میں تعلیم، غذائیت، تعمیرات، فوری امداد و بازآباد کاری اور صحت قابل ذکر ہیں۔ اس کا مقصد ملک و ملت کی ضروریات کے پروجیکٹوں کی نشاندہی کرنا، پھر ان کی تکمیل کے لیے ملک و بیرون ملک سے ذرائع اکٹھے کرنا ہے۔ اس شعبے نے صرف 2023 میں 2,406 پروجیکٹس کو
کامیابی سے مکمل کیا ہے، جن سے 7 لاکھ زندگیوں کو فیض پہنچا ہے۔ اسی طرح اپنے آغاز سے اب تک اس ڈپارٹمنٹ نے 53,000 پروجیکٹس پورے کیے ہیں، جن سے 1,15,00,000 انسانوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ یہ شعبہ یونائٹڈ نیشنز کے متعین کردہ پائیدار ترقی کے 17 اہداف برائے ویژن 2030 میں سے 11 اہداف پر بخود ہی کام کر رہا ہے۔ جاری ماہ رمضان میں 15,176 فوڈ کٹس تقسیم کی جا چکی ہیں، جبکہ افطاری کی 163 دعوتوں کے ذریعے 45,695 روزہ داروں کو افطار کرائی جا چکی ہے۔ اسی طرح جامعہ اپنے تحت جاری النور، السلام اور دیگر اسپتالوں میں مفت OPD، IPD، انویسٹیگیشنز اور آپریشنز کے ذریعے 40 لاکھ سے زائد مریضوں کی طبی خدمات انجام دے چکا ہے۔ جامعہ بچیوں کو خود کفیل بنانے کے لیے انہیں تعلیم کے ساتھ ہنر مند بناتا ہے اور فراغت کے وقت سلائی مشین ہدیہ کرتا ہے۔ اپنی ملت کے لیے تقریباً آدھی صدی کام کرنے کے بعد جامعہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ تعلیم ہی کے ذریعے امت کی موجودہ صورتحال میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ جامعہ نے ملت کے لیے ویژن 2030 تیار کیا ہے، جس کے تحت یونیورسٹیوں کے قیام کا ہدف متعین کیا ہے۔ الحمدللہ جامعہ محض اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے اور والد صاحب اللہ رب العزت ان کے سائے کو ہم پر تادیر قائم فرمائے، عافیت اور خیر و برکت کے ساتھ ان کے اس تعلیمی مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہر موقع پر ہم ان سے مشورہ لیتے رہتے ہیں، تو اب ہم نے مشورہ کر یہ طے پایا ہے کہ ہندوستان کے مختلف خطوں میں اپنی یونیورسٹیاں قائم کریں اور ان یونیورسٹیوں میں اس وقت کی ضرورت کے تقاضوں کے مطابق حدود کے دائرے، اسلامی حدود کے دائرے میں رہ کر اور ملک کے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اس طرح سے آگے بڑھے جائے کہ مسلمان بڑے حصے دار بن کر اس ملک میں ابھرے۔ جامعہ جہاں اپنے مربیین و مخیرین سے اپنے طرز کی مخصوص مسلم یونیورسٹی اور دیگر کاموں کے لیے تعاون کی اپیل کرتا ہے، وہیں بانی جامعہ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی کی صحت کے لیے دعاؤں کا خواستگار ہے، کیونکہ موصوف ان دنوں کافی علیل ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ کو شفائے عاجلہ و کاملہ نصیب فرمائے، ہمارے سروں پر آپ کا سایہ تا دیر قائم رکھے، آمین۔ برائے مہربانی اپنی رقومات جامعہ کے ان اکاؤنٹس میں روانہ فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔